जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज इतवार का दिन है और 3 नवंबर है। आज की जो पिछले 12 घंटे में खबरें डेवलप हुई उनके ऊपर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम इमरान खान के हवाले से अगर बात करें तो बड़ा वावेला हो रहा है कि उनकी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है। इसके बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं, जो जिनको लिफाफा सहाफ़ी भी कहा जाता है, जिनको प्लाट भी मिल रहे हैं, वो भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान की जो है ना बातचीत, इमरान खान से बात करने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे जो अफसोसनाक बात थी वो इंतज़ार हुसैन जो पंजोता को इतने टाइम तक अगवा किया गया, उसके बाद वो रात मंजर आम पर आ गए और किन लोगों ने किया, इसके ऊपर भी ज़रा तफसील से बात होगी। और जी कैप्टन सफदर साहब ने सारा चट्ठा खोल दिया, अपने ससुराल को नंगा कर दिया। नंगे तो वैसे ऑलरेडी भी हैं, तो उन्होंने कुछ रात खुल के बातें की, वो भी मैं इस वीडियो में शामिल करूंगा। और काजी साहब जो है ना अब किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहे। काजी साहब अब लंदन की जो ठंडी हवाएं खा रहे हैं, उनको नसीब नहीं हो रही, इसके ऊपर भी बात होगी। और मरियम नवाज का जहाज भी बिल्कुल रेडी है, जाने को तैयार है, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इमरान खान के हवाले से बात करूं तो ये जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े नाम, जिनको प्लाट मिलने हैं, जिनको लिफाफा सहाफ़ी भी कहा जाता है, इनमें हामिद मीर खान साहब ने तस्दीक की है कि उनको 3 बार इमरान खान को बोला गया है कि आप जो है ना बात करें, एस्टैब्लिशमेंट से बात करें, मामलात को हैंडल करें, यहाँ पे मामलात को ज़्यादा पेचीदा मत बनाएं। इसमें इरफान सदीकी ने भी कहा है कि अगर इमरान खान साहब के ऊपर तो अभी बहुत केस बाकी हैं, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। नजम सेठी ने भी अपना एक बयान दिया है। यानी कि मामलात जो है ना इमरान खान के अब पांव पकड़ने तक पहुंचे हुए हैं। और पकड़ेंगे भी सही, क्योंकि सियासत का सुल्तान पाकिस्तान के अंदर एक ही शख्स है, उसका नाम इमरान खान है। इसके अलावा किसी की इतनी सियासत पावर नहीं है जितनी इमरान खान साहब की है, क्योंकि इमरान खान के पीछे 25 करोड़ आवाम खड़ी है। अब जी इससे आगे हम चलते हैं। इंतजार हुसैन पंजोता रात एक एक कहानी, एक मूवी का सीन की तरह पुलिस बाजियाब कराती है। मेरा ख्याल में ये जो जितने भी जो मुक्तदरा हैं, जिनके पास ताकत है, फिल्म का जो जो बनाते हैं ना ट्रेलर, उसमें ये यूं समझते हैं कि जो जो 25 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, ये घास खाते हैं, ये भेड़ बकरियां हैं। इनके आगे जो भी कहानी, जो भी तोता कहानी, लॉलीपॉप इनको सुना देंगे, उसके ऊपर ये अमल करेंगे। इनकी जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर ये उस बात को ना माने। और हम मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे भाई। आप कोई ताकत है, पावर है, आपकी आपके पास सब कुछ है, आप पाकिस्तान के मालिक हैं। आप जो चाहें वही होगा। आप जो हमसे मनवाएं हम मानेंगे। आप जैसे जिस तरह किबले को फेर दें हम फिरेंगे। इंतजार हुसैन पंजोता को रात पुलिस पकड़ती है, एक वीडियो सामने आती है, उसके हाथ बंधे होते हैं, पैर बंधे बंधे हुए होते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है। वो बोलते हैं इंतजार। अच्छा जी, लिखो इंतजार हुसैन। ये भी लिखवा था इंतजार हुसैन पंजोता लिखो। ये क्यों नहीं कहा गया। उसके बाद जी आप क्या करते हैं, इमरान खान का फोकल पर्सन, छोटा मोटा एडवोकेट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एडवोकेट, और इमरान खान का फोकल पर्सन। क्या करते हैं आप। मैं वकील हूं। कब से लापता थे, 8 अक्टूबर से। 1 महीना होने वाला है कि आज मुझे जो है ना नामालूम अफराद, पिछले तकरीबन 3-4 घंटे से हम ट्रैवल कर रहे थे, उसके बाद पुलिस ने एक वीडियो बन रही है। क्या हम भेड़ बकरियां हैं, हम कुछ समझते नहीं है, या हम जानवर हैं कि हमें किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। हमें जो भी लॉलीपॉप होगा, जो भी कहानी होगी, आप आके हमारे सामने रखेंगे और हम उसके ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बोला है। आप ओरिजिनल मालिक हैं पाकिस्तान के। और ये इमरान खान की पार्टी के जितने लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, कुछ अब लौंडे लपाड़े ट्वीट कर रहे हैं, कुछ जिनको प्लाट मिल रहे हैं, जिनको लिफाफे मिलते हैं, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाती है, उज़मा बुखारी कह रही है, वो ट्वीट कर रहे हैं कि ये लाशों की सियासत करना चाहते हैं। इंतजार हुसैन पंजोता को ये मारना चाहते थे। ये तो शुक्र है कि पुलिस ने, पंजाब पुलिस के ऊपर क्रेडिट जाता है कि ये उन्होंने बाजियाब कराया है। भाई अगर पंजाब पुलिस के ऊपर क्रेडिट जाता है तो ये बताएं, अटार्नी जनरल को किसने बताया था कि ये 24 घंटे में बंदा रिहा हो जाएगा। ये मेरा मोबाइल गुम हो जाए, मैं इसकी एफआईआर अगर पंजाब पुलिस में कराऊं, मैं कसम से कह सकता हूं ये मेरा मोबाइल कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। वो एक शख्स है, इंतजार हुसैन पंजोता, एडवोकेट,
آپ اس کو جی اب ٹوٹلی کہانی عمران خان کو گولی لگتی ہے وہ کہانی ہے، وہ سارا ہم جھوٹ بولا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم تشدد سب کچھ یہ کہانی ہے. یہ عمران خان اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہا ہے. ارشد شریف کو شہید کر دیا جاتا ہے کینیا کے اندر، یہ کہانی ہے، یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے عمران خان کر رہا ہے. اصل میں قصور عمران خان کا ہے. ایک 25 کروڑ یہ جو قبرستان ہے، جو لاشیں ہیں، ان کے لیے کون اٹھے؟ ان کے لیے پھر لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ قوم ہے. قومیں ایسی ہوتی ہیں، پھر ان کے لیے اگر کوئی لفظ استعمال کرے کہ یہ قوم ہے، یہ برداشت کر رہی ہے، قومیں ایسی نہیں ہوتی. پھر ان لوگوں کے لیے عمران خان بولتا ہے کہ میں ان لوگوں کے فیوچر کے لیے لڑ رہا ہوں. بھئی ہمارا فیوچر ہے غلامی، ہماری رگوں میں غلامی بس چکی ہے، اور ایک غلامی ہماری رگوں میں، ہمارے خون میں نشے کی طرح ہے، اور جو نشہ ہوتا ہے وہ اتنی جلدی نہیں چھوٹتا. پھر ہم لوگوں کے لیے آپ یمراج کے سامنے ایبسولوٹلی ناٹ کہیں. کیوں؟ یہ ساری عمران خان کی غلطیاں ہیں. ہم اس قابل نہیں، ہم ڈیزرو نہیں کرتے. ہم اس ماحول میں رت چکے ہیں. ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے، انہوں نے بھی غلامی کی. اب ہم بھی غلامی کریں گے. ہمارے آنے والے بچوں کو ہم سکھائیں گے کہ وہ بھی غلامی کریں. سر نہیں اٹھانا. سر اگر ذرا سا اوپر اٹھا تو سر قلم ہو جائے گا، کیونکہ ایک جمہوری ملک ہے، ریاست ماں جیسی ہے. اور پھر ماں اتنی پاگل ہو گئی ہے، ماں جو اپنے لوگوں کو ظلم. انتظار حسین پنجوتا کو دیکھ کے، ویڈیو دیکھ کے اللہ کی قسم رونا آتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا، اس کا کیا قصور تھا؟ اچھا انتظار حسین پنجوتا کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ سے سوال کرتا ہے، وہ بندہ بزدل ہوتا ہے جو حملہ کر دیتا ہے، جس کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں، جو تھک چکا ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگلے بندے کو اب جو ہے نا کنوینس نہیں کر سکتا، اس کے بعد وہ حملہ کرتا ہے. اب ہم اتنے پاگل تو نہیں ہیں کہ ایک جو نا 2 کروڑ روپیہ تاوان مانگا جا رہا تھا انتظار حسین پنجوتا سے، یہ کچے کے ڈاکوں نے نہیں اٹھایا ہوا تھا. ہم روٹی تو کھاتے ہیں، تقریباً 3 ٹائم تو کھاتے ہیں ہم نا. اگر 3 ٹائم تقریباً 2-3 روٹیاں ایک ٹائم کھاتے ہیں تو اتنی سی تو ہم عقل رکھتے ہوں گے. ہم اتنا تو، یہ پکے کے ڈاکوں کا کام ہے یار. یہ اتنی جو سٹوری ہوتی ہے، جو کچے کے ڈاکو لے جاتے ہیں وہ 100% پیسے لے کے بندے کو چھوڑتے ہیں. پکے کے ڈاکوں کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ، اس کے بعد آزاد ہے. اور اٹارنی جنرل یا تو پیر ہے، ولی ہے کہ اس کو پتہ، یا اٹارنی جنرل کو جو بھی اس کے تو اب ہاتھ، مجھے تو اس کے ہاتھ کی بیعت کرنی چاہیے، بلکہ پورے پاکستان کو کرنی چاہیے. یہ جو 25 کروڑ لاشیں ہیں نا، ان کو سب کو ان کی بیعت کرنی چاہیے کہ بھائی اگر کوئی بندہ گم شدہ ہو جائے، اس کے ہاتھ کو ایسے چومو، وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہارا بندہ 24 گھنٹے میں آزاد ہے. یہ صورتحال ہے ملک کے اندر. اچھا جی، اس کے بعد کیپٹن صفدر صاحب، کیا انہوں نے زبردست ننگا کیا ہے. ظاہر سی بات ہے، اب اپنے ہی کچھ تو کوئی تو کبھی تو سچ نکلے گا ہی. اور بیچارہ وہ تو ہے ہی بے قصور ہے، اس کی کیا ویلیو ہے؟ وہ یہ بول رہا ہے کہ آئین اور قانون معنی نہیں رکھتا، بوٹ کو عزت دینی پڑے گی، فارم 47 کو عزت دینی پڑے گی، تب جا کے آپ کو اقتدار ملے گا. اور ظاہر سی بات ہے، منصیرہ کی سیٹ انہوں نے سوال کیا کہ منصیرہ کی سیٹ کس نے ہروائی؟ جو نواز شریف صاحب کو لے کر آئے. ظاہر سی بات ہے، جو لے کر آئے، انہوں نے وعدہ تو کیا تھا کہ ہم آپ کو 4تھی بار پھر بنائیں گے پرائم منسٹر آف پاکستان. پھر آپ لوگوں کو بولنا آئی لو یو ٹو. لندن، وہ امریکہ میں بیٹھ کے دیکھا نا کیسی کیسی لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا، میں یہ کروں گا، میں ویسے پھینکے جا رہا ہے. بس آگے سننے والے 10-15 لوگ ہیں نا، وہ سنیں گے چپ کر کے، ان کو پتا ہے میاں جدوں آوے گا تے پھر لگ پتا جاوے گا. میاں جب آیا پاکستان میں تو پھر صورتحال یہ تھی کہ ایک کے اوپر بھی زبردستی ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہرا کے میاں صاحب کو ایم این اے بنایا گیا. جو پرائم منسٹر پاکستان بننے آیا تھا، زبردستی ایم این اے بنایا گیا. ورنہ میاں صاحب کو لوگ ریجیکٹ کر چکے ہیں. لانے والے طاقتوروں ہلکوں کو پتہ ہے کہ اب میاں صاحب جو ہے نا اس پوزیشن میں نہیں رہے. پھر میاں صاحب بول رہے تھے کہ ہم یہ پنجاب ایئر لائن ہم اپنی بنائیں گے. میں نے پھر بیٹی اپنی کو بولا، مریم نواز کو، کہ آپ لے لو اس کو، ایک پنجاب کا نام دے دو. یہ قسم خدا کی ہمارے جو اثاثے ہیں، جو ہمارے چیزیں ہیں، ان کی یہ مذاق ہے. کوئی بھی سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو،
کبھی بھی ان کے بزنس کا نقصان آپ نہیں سنیں گے، کبھی بھی ان کے بزنس کا نقصان ہوا ہو۔ وہ ایک گاڑی بھی لیں تو وہ بھی نقصان میں نہیں بیچتے، ایک موبائل بھی میرا نہیں خیال کہ وہ نقصان میں کسی کو دے دیتے ہوں، اتنے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن میرے پاکستان کے جو اثاثے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ 10 ارب روپے کے ایئر لائن آپ پی اے خرید لو، ایسے جیسے کسی بازار میں جاؤ نا تو ریڑھی لگی ہوتی ہے، وہاں پہ سپیکر سے الاؤنس کے جاتا 10-20 روپے کی چیزیں لے لو، ایسے ہے ابھی ایسی چیزیں بک رہی ہیں۔ اس کو خریدنے کے لیے پھر یہ جو آپ لوگوں کے پاس فارمولہ ہے، جو آپ لوگوں کے پاس ٹیکنیک ہے چلانے کی، وہ آپ میاں محمد شہباز شریف صاحب کو بتاؤ نا یار، وہ صحیح کرے، اس کو صحیح سے اس کو چلائے، اپنے ملک کے لیے فائدے مند ہو، بجائے چیزوں کو بیچنے کے، سیل کرنے کے، کوئی نہ کوئی چیزوں کو بندہ پیار سے طریقے سے ہینڈل کر کے بھی تو چلا سکتا ہے، یا پھر یہی ہے کہ جو چیز ہاتھ میں لگے جس کی سمجھ نہ آئے اس کو بیچ دو۔ تمہاری تو کسی چیزوں کا نقصان نہیں ہوتا، کبھی ہم نے نہیں سنا کہ آپ کی جو لندن میں جائیدادیں ہیں، جو فیکٹریاں، کبھی ان میں نقصان ہوا ہو، وہ تو دھڑا دھڑ چل رہی ہیں، زبردست چل رہی ہیں۔ ہماری قسمت ہی خراب ہے، ہمارے جو غریبوں کے ٹیکسوں سے جو چیزیں بنتی ہیں ان کو آپ لیلام کر دیتے ہو، ان کی بولیاں لگا دیتے ہو۔ ساری قسمت یہی ان جو بے ضمیر قوم ہے، جو مری ہوئی قوم ہے، جو لاشیں ہیں جن کے اوپر ظلم کر 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 کے جتنا بھی کرو، یہ ایسے پرباش ہے، ان کو ٹینشن نہیں ہے۔ آپ مزید پوچھیں گے کہ کتنا ظلم کرنا ہے۔ اس کے بعد جی قاضی صاحب کی زبردست قسم کی دھلائی ہوئی ہے، اس کی برطانیہ کی سڑکوں پہ بارش کے مزے لے رہے تھے، چھتری چھاتے کے نیچے بڑی مزے سے اپنی پارٹنر کو لے کے جا رہے تھے۔ پھر ایک بندہ تھوڑا اس دفعہ جو انداز بیان گالی ہے وہ تھوڑا اس دفعہ چینج ہے، ڈیفرنٹ ہے، اس دفعہ نظر نہیں آئے۔ پچھلی دفعہ جو نظر ہے ان کو دھمکیاں لگائیں گے کہ ان کے پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ سب کچھ بلاک کیا جائے گا۔ اس دفعہ جو محبت بانٹ رہے ہیں، جو اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں قاضی صاحب سے، وہ اس دفعہ نظر نہیں آئے۔ وہ چپ کے پھر جو گالیاں انہوں نے دی، وہ گالیاں میں تو بھی نہیں دے سکتا، یہاں پہ نہیں بول سکتے، ہمارے لیے تو قابل عزت ہے قاضی صاحب، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں قاضی صاحب نے زبردست پاکستان کے اندر فیصلے کیے۔ اب تو یہ ہوا چل پڑی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی سر اٹھا کے نہ چلے۔ اس سے پہلے ہم نے باجوہ کو دیکھا، اب قاضی صاحب ہے۔ قاضی صاحب کی بیوی بول رہی ہے، سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ ہمیں جینے دو، خدا کے واسطے مجھے اتنی گندی گندی گالیاں دی، اتنی گندی گندی گالیاں دی، قسم سے سن کے مزہ آ جاتا ہے، اتنی گندی گالیاں دی۔ ایسا ہوگا اگر آپ کسی بڑے منصب کے اوپر بیٹھ کے، بڑی کرسی کے اوپر بیٹھ کے، جب اللہ آپ کو پاور دے دیتا ہے تو پھر آپ وہاں پہ بیٹھ کے فرعون بن جائیں، یزید بن جائیں، تو وقت چینج ہو گیا۔ اب وہ وقت نہیں رہا کہ لوگ آپ کو دعائیں سے بولیں گے کہ اس کو اللہ تباہ کر دے، اس کو یہ، ہاں تھوڑا بہت حساب بھی لیں گے۔ اللہ نے جو تو حساب لینا ہی لینا ہے، کیونکہ اللہ نے ذرا ذرا کا حساب لینا ہے۔ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے، جتنی بڑی پاور اللہ پاک دیتا ہے تو اس کا حساب اتنا سخت ہوتا ہے۔ قاضی صاحب نے تو پھر جو کچھ کیا پاکستان کی تاریخ میں پورا پاکستان جانتا ہے۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اگر کوئی بھی چیف جسٹس آئے وہ عمران خان کے حق میں سارے فیصلے کرے، وہ نواز شریف کے خلاف فیصلے کرے، وہ زرداری کے خلاف فیصلے کرے، کبھی بھی نہیں چاہتے۔ وہ حق اور رائٹ کے اوپر فیصلے کرے۔ ہم زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ آرٹیکل 63 کا کیس جو قاضی صاحب کے سامنے لگا، کم سے کم اس کے اوپر تو شرم تھوڑی سی کر لیتا، اتنی سی شرم کر لیتا۔ لیکن اب بڑھاپے کی عمر میں ضلالت اور لعنتیں اس کے پیچھے ہیں۔ اب قاضی صاحب کچن کی جو گرمی ہے وہ برداشت نہیں کر رہے۔ قاضی صاحب بولتے تھے نا کچن کی گرمی برداشت کرنی پڑے گی، اب برداشت کر کے دکھاؤ قاضی صاحب۔ اب لوگ آپ کے پیچھے ہیں، آپ کو ایسی ایسی گالیاں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بھی ملتی رہیں گے، آپ سنیں گے۔ اس کے بعد جی مریم نواز صاحبہ کا کوئی انفیکشن ہے، گلے کا انفیکشن ہے، تو وہ بھی تیار ہیں باہر جانے کے لیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑے تعجب کی بات ہے، تقریباً 3 دفعہ ان کا باپ پرائم منسٹر آف پاکستان، اس کے بعد 2 دفعہ ان کا انکل چاچو میاں محمد شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان، اس کے بعد 1 دفعہ خود سی ایم ابھی موجودہ، اس سے پہلے کزن جی سی ایم، اس سے پہلے چاچو سی ایم، اس سے پہلے ابو سی ایم رہنے کے باوجود ایک ملک کے اندر ایک اتنا سا تو ہسپتال بنا لیتے، کم سے کم اتنا بناتے کہ جہاں پہ آپ کی پارٹی اور شریف خاندان کا علاج ہو سکتا۔ چلو غریبوں کا نہ ہو تو یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں،
कीड़े मकोड़े तो अपना जो है ना पैनाडाल की गोली खा के गुजारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, वो तो जैसे तैसे चलते रहेगा सिस्टम। कीड़े मकोड़े मर जाएं और पैदा हो जाएंगे। वैसे भी कौन सा इन्होंने जो मतलब खड़े हो रहे हैं या इन्होंने उठना है, फिर मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। मुल्क चलाने के लिए तो आप हैं, उसके बाद जरदारी खानदान है। हम मैंने जैसे पहले बता ना, गुलामी हमारी रगों में बस रही है। हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि इनके सामने सर नहीं उठाना, मुक्तदरा के सामने, इनके सामने, शरीफों जरदारियों के सामने ऐसे लबैक करना है, ऐसे बस जहाँ नजर है, जहाँ उनके पैनाफ्लेक्स भी नजर आए, बस सर झुका के खड़े हो जाना है, कलमे पढ़नी है, सजदे करने हैं। हम यही सिखा रहे हैं। क्योंकि हम एक वकील के साथ हुआ, कोई वकील नहीं निकला, LLB की डिग्रियां लेकर, काले कोट पहनकर, एनके पहनकर, बड़े प्रोटोकॉल से जाते हैं। कोई सिर्फ हमारा जितना भी इनकलाब है, हम जो इनकलाबी हैं, हम जो हमारी जो आज़ादी है, हम सोशल मीडिया पे लेने वाली कौम है। हम बंगालियों की तरह नहीं खड़े हो सकते। हम बाकी जो है ना इनकी तरह, श्रीलंका के लोगों की तरह नहीं खड़े हो सकते। हम सोशल मीडिया पे ऐसे या बददुआएं करेंगे, दुआओं से अल्लाह करेगा सारा मसला हल हो जाएगा। दुआओं से मसला हल होता तो अल्लाह की कसम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जंग बदर, खंदक, हुनैन, यमामा, ये सारी दुआओं के साथ लड़ी जाती। इनके लिए कभी भी जो है ना हथियार ना उठाना पड़ता। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।